السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 37واں پارٹ ہے۔ اس حصے میں ہم بتائیں گے کہ غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا۔ کفار و مشرکین کے شبہات جاتے رہے، اسی لیے اس غزوے کے بعد لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے گئے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے وفود کا شروع ہو گیا، لہذا غور سے سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے جائیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ غزوہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا اور سارے عرب کے لیے حق و باطل کی پہچان ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے اس کے شبہات جاتے رہے، اسی لیے اس کے بعد انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمرو بن سلمہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے پر آباد تھے جو لوگوں کی گزرگاہ تھا، ہمارے ہاں سے قافلے گزرتے رہتے تھے اور ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور کیسا ہے۔ لوگ کہتے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے پیغمبر بنایا ہے، اس کے پاس وحی بھیجی ہے، اللہ نے یہ اور یہ وحی کی ہے۔ میں یہ بات یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں چپک جاتی تھی۔ اور عرب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے، کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو پنجہ آزمائی کے لیے چھوڑ دو، اگر وہ اپنی قوم پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ چنانچہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو ہر قوم نے اپنے اسلام کے ساتھ مدینے کی جانب پیش رفت کی، اور میرے والد بھی میری قوم کے اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اور جب خدمت نبوی میں واپس آئے تو فرمایا، میں تمہارے پاس خدا کی قسم ایک نبی برحق کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جسے قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کرے۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ حالات کو تبدیل کرنے میں، اسلام کو قوت بخشنے میں، اہل عرب کا موقف متعین کرانے میں اور اسلام کے سامنے انہیں سپر انداز کرنے میں کتنے گہرے اور دور رس اثرات رکھتا تھا۔ یہ کیفیت غزوہ تبوک کے بعد پختہ سے پختہ تر ہوتی گئی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 برسوں یعنی 9 ہجری اور 10 ہجری میں مدینہ آنے والے وفود کا تانتا بدھا ہوا تھا اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اسلامی لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 سپاہ پر مشتمل تھا، اس کی تعداد غزوہ تبوک میں، جبکہ ابھی فتح مکہ پر پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا، اتنی بڑھ گئی کہ وہ 30,000 فوجیوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ہم حجۃ الوداع میں دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 یا 1,44,000 اہل اسلام کا سیلاب امٹ پڑا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد اس طرح لبیک پکارتا، تکبیر کہتا اور حمد و تسبیح کے نغمے گنگناتا ہے کہ آفاق گونج اٹھتے ہیں اور وادیوں کو حصار نغمے توحید سے معمور ہو جاتے ہیں۔ اہل مغازی نے جن وفود کا تذکرہ کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، لیکن یہاں نہ تو ان کی استقصاء کی گنجائش ہے اور نہ ان کے تفصیلی بیان میں کوئی بڑا فائدہ ہی مضمر ہے، اس لیے ہم صرف انہی وفود کا ذکر کر رہے ہیں جو تاریخی حیثیت سے اہمیت و ندرت کے حامل ہیں۔ قارئین کرام کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگرچہ عام قبائل کے وفود فتح مکہ کے بعد خدمت نبوی میں حاضر ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن بعض قبائل ایسے بھی تھے جن کے وفود فتح مکہ سے پہلے ہی مدینہ آ چکے تھے، یہاں ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ وفد عبد القیس، اس قبیلے کا وفد 2 بار خدمت نبوی میں حاضر ہوا تھا، پہلی بار 5 ہجری میں یا اس سے بھی پہلے، اور دوسری بار عام الوفود 9 ہجری میں۔ پہلی بار اس کی آمد کی وجہ یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حبان سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا،
وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ آیا اور اسے اسلام کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا۔ ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے 13 یا 14 آدمیوں کا ایک وفد حرمت والے مہینے میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ اسی دفعہ اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور مشروبات کے متعلق سوال کیا تھا۔ اس وفد کا سربراہ الاشج العصری تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، نمبر 1 دور اندیشی اور نمبر 2 بردباری۔ دوسری بار اس قبیلے کا وفد جیسا کہ بتایا گیا وفود والے سال میں آیا تھا۔ اس وقت ان کی تعداد 40 تھی، اور ان میں علا بن جارود عبدی تھا جو نصرانی تھا لیکن مسلمان ہو گیا، اور اس کا اسلام بہت خوب رہا۔ وفد دوس، یہ وفد 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ آپ پچھلے بیان میں پڑھ چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت آپ پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ اس قبیلے کے سربراہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام مسلسل کیا، لیکن ان کی قوم برابر ٹالتی اور تاخیر کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت طفیل ان کی طرف سے مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ قبیلہ دوس پر بددعا کر دیجئے، لیکن آپ نے فرمایا اے اللہ دوس کو ہدایت دے، اور آپ کی اس دعا کے بعد اس قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور حضرت طفیل نے اپنی قوم کے 70 یا 80 گھرانوں کی جمعیت لے کر 7 ہجری کے اوائل میں اس وقت مدینہ ہجرت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضرت طفیل نے آگے بڑھ کر خیبر میں آپ کا ساتھ پکڑ لیا۔ فروہ بن عمرو جزامی کا پیغام رساں۔ حضرت فروہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے۔ ان رومیوں نے اپنے حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا۔ ان کا مرکز معان جنوبی اردن تھا اور عملداری گرد و پیش کے علاقے میں تھی۔ انہوں نے جنگ موتا 8 ہجری میں مسلمانوں کی معرکہ آرائی، شجاعت اور جنگی پختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، اور ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی۔ تحفے میں ایک سفید خچر بھی بھجوایا۔ رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے پہلے تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، پھر اختیار دیا کہ یا تو مرتد ہو جائیں یا موت کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے ارتداد پر موت کو ترجیح دی، چنانچہ انہیں فلسطین میں عفرا نامی ایک چشمے پر سولی دے کر ان کو موت کی نیند سلا دیا۔ وفد صدا، یہ وفد 8 ہجری میں جعرانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ روند آویں جس میں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ یہ مہم ابھی وادی قنات کے سرے پر خیمہ زن تھی کہ حضرت زیاد بن حارث صدائی کو اس کا علم ہو گیا۔ وہ بھاگم بھاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے نمائندہ کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ لشکر واپس بلا لیں، اور میں آپ کے لیے اپنی قوم کا ضامن ہوں۔ آپ نے وادی قنات ہی سے لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد حضرت زیاد نے اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں ترغیب دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان کی ترغیب پر 15 آدمی خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام پر بیعت کی۔ پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور ان میں اسلام پھیل گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کی۔ کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کی آمد، یہ شخص ایک شاعر خانوادے کا چشم و چراغ تھا اور خود بھی عرب کا عظیم ترین شاعر تھا۔ یہ کافر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا۔ امام حاکم کے بقول یہ بھی ان مجرموں کی فہرست میں شامل تھا جن کے متعلق فتح مکہ کے موقع پر حکم دیا گیا تھا
کہ اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، لیکن یہ شخص بچ نکلا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف 8 ہجری سے واپس ہوئے تو کعب کے پاس ان کے بھائی بجیر بن زہیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کئی ان افراد کو قتل کرا دیا جو آپ کی ہجو کرتے اور آپ کو ایذائیں پہنچاتے تھے۔ قریش کے بچے کھچے شعراء میں سے جدھر سینگ سمائی ہے نکل بھاگا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اڑ کر آ جاؤ، کیونکہ کوئی بھی شخص توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے قتل نہیں کرتے، اور اگر یہ بات منظور نہیں تو پھر جہاں نجات مل سکے نکل بھاگو۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں میں مزید خط و کتابت ہوئی، جس کے نتیجے میں کعب بن زہیر کو زمین تنگ محسوس ہونے لگی اور اسے اپنی جان کے لالے پڑتے نظر آئے، اس لیے آخرکار وہ مدینہ آ گیا اور جوہینہ کے ایک آدمی کے ہاں مہمان ہوا۔ پھر اسی کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو جوہینی نے اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھا اور اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے نہ تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ سے امن کا خواستگار بن کر آیا ہے، تو کیا اگر میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ اس کی ان چیزوں کو قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ شخص تائب ہو کر اور پچھلی باتوں سے دستکش ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر کعب بن زہیر نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا، جس کی ابتدا یوں ہے: بانت سعاد قلب اليوم متبول متیم اثرہا لم یفت مقبول۔ سعاد دور ہو گئی تو میرا دل بے قرار ہے، اس کے پیچھے وارفتہ اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کا فدیہ نہیں دیا گیا۔ اس قصیدے میں کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرتے ہوئے اور آپ کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں کہا ہے: نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول مہلا ہداک الذی اعطاک نافلہ القرآن فیہا مواعید وتفصیل لا تأخذن بأقوال الرشاة ولم اذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لم يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني ما أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل فلهو أخوف عندي إذا أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من زيغم بزراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دون غيل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے درگزر کی توقع ہے۔ آپ ٹھہریں، چغل خوروں کی بات نہ لیں، اور وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے جس نے آپ کو نصائح اور تفصیل سے قرآن کا تحفہ دیا ہے۔ اگرچہ میرے بارے میں باتیں بہت کہی گئی ہیں، لیکن میں نے جرم نہیں کیا ہے۔ میں ایسی جگہ کھڑا ہوں اور وہ باتیں دیکھ اور سن رہا ہوں کہ اگر ہاتھی بھی وہاں کھڑا ہو اور ان باتوں کو سنے اور دیکھے تو تھراتا رہ جائے، سوائے اس صورت کے کہ اس پر اللہ کے اذن سے رسول کی نوازش ہو، حتیٰ کہ میں نے اپنا ہاتھ کسی نزاع کے بغیر اس ہستی محترم کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے جسے انتقام پر پوری قدرت ہے، اور اس کی بات ہے جب میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ترا حالانکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف فلاں باتیں منسوب ہیں اور تم سے باز پرس کی جائے گی، تو وہ میرے نزدیک اس شیر سے بھی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں جس کا کچھار کسی ہلاکت خیز وادی کے بطن میں واقع کسی ایسی سخت زمین میں ہو جس سے پہلے بھی ہلاکت ہی ہو۔ یقیناً رسول اللہ ایک نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک سوتی ہوئی ہندی تلوار ہے۔ اس کے بعد کعب بن زہیر نے
مہاجرین قریش کی تعریف کی کیونکہ کعب کی آمد پر ان کے کسی آدمی نے خیر کے سوا کوئی بات اور حرکت نہیں کی تھی، لیکن ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز کی کیونکہ ان کے ایک آدمی نے اس کی گردن مارنے کی اجازت چاہی تھی۔ چنانچہ کہا یمشون مشل جمال الزہر یحسمہ ضرب اذا عرض السود التنابیل، وہ قریش خوبصورت مٹکتے اونٹ کی چال چلتے ہیں اور شمشیر زنی ان کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ ناٹے کھوٹے کالے کلوٹے لوگ راستہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں اس سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کی۔ چنانچہ اس قصیدے میں کہا ہے من سرہ کرم الحیات فلا یزل فی منقب من صالح الانصار ورث المکارم کابرا عن کابر ان الخیار هم بنو الاخیار، جسے کریمانہ زندگی پسند ہو وہ ہمیشہ صالح انصار کے کسی دستے میں رہے، انہوں نے خوبیاں باپ دادا سے ورثے میں پائی ہیں، در حقیقت اچھے لوگ وہی ہیں جو اچھوں کی اولاد ہوں۔ وفد عذرہ، یہ وفد سفر 9 ہجری میں مدینہ آیا، 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، اس میں حمزہ بن نعمان تھے۔ جب وفد سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں تو ان کے نمائندے نے کہا ہم بنو عذرہ ہیں، قصے کے اخیافی بھائی ہیں، ہم نے ہی قصے کی تائید کی تھی اور خزاعہ اور بنو بکر کو مکے سے نکالا تھا، یہاں ہمارے رشتے اور قرابت داریاں ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہا اور ملک شام کے فتح کیے جانے کی بشارت دی، نیز انہیں کاہنہ عورتوں سے سوال کرنے سے منع کیا اور ان ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک میں ذبح کیا کرتے تھے۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز ٹھہر کر واپس گیا۔ وفد بلی، یہ ربیع الاول 9 ہجری میں مدینہ آیا اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر 3 روز مقیم رہا۔ دوران قیام وفد کے رئیس ابو زبیب نے دریافت کیا کہ کیا ضیافت میں بھی اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرو گے وہ صدقہ ہے۔ اس نے پوچھا مدت ضیافت کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 3 دن۔ اس نے پوچھا کسی لاپتہ شخص کی گمشدہ بھیڑ بکری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے ہے یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے۔ اس کے بعد اس نے گمشدہ اونٹ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں اس سے کیا واسطہ، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پا جائے۔ وفد ثقیف، یہ وفد رمضان 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر ہوا۔ اس قبیلے میں اسلام پھیلنے کی صورت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ 8 ہجری میں جب غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس قبیلے کے سردار عروہ بن مسعود نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ چونکہ اپنی قوم کا سردار تھا اور صرف یہی نہیں کہ اس کی بات مانی جاتی تھی بلکہ اسے اس قبیلے کے لوگ اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت دی تو اس کی توقع کے بالکل برخلاف لوگوں نے اس پر ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد چند مہینے تو یوں ہی مقیم رہے، لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ گرد و پیش کا علاقہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس سے ہم مقابلہ کتاب نہیں رکھتے، لہٰذا انہوں نے باہم مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور اس کے لیے عبد یلیل بن عمرو سے بات چیت کی، مگر وہ آمادہ نہ ہوا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ کیا جائے جو عروہ بن مسعود کے ساتھ کیا جا چکا ہے، اس لیے اس نے کہا میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میرے ساتھ مزید کچھ آدمی نہ بھیجو۔ لوگوں نے اس کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ حلیفوں میں سے 2 آدمی اور بنی مالک میں سے 3 آدمی لگا دیے۔ اس طرح کل 6 آدمیوں کو وفد تیار ہو گیا۔ اسی وفد میں حضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی بھی تھے جو سب سے زیادہ کم عمر تھے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں پہنچے تو آپ نے ان کے لیے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبہ لگوا دیا تاکہ یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکیں۔ پھر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر ان کے سردار نے سوال کیا کہ آپ اپنے اور ثقیف کے درمیان ایک معاہدہ صلح لکھ دیں جس میں زنا کاری، شراب نوشی
اور سود خوری کی اجازت ہو، ان کے معبود لات کو برقرار رہنے دیا جائے، انہیں نماز سے معاف رکھا جائے اور ان کے بت خود ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی بات منظور نہ کی، لہٰذا انہوں نے تنہائی میں مشورہ کیا، مگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر ڈالنے کے سوا کوئی تدبیر نظر نہ آئی۔ آخر انہوں نے یہی کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیں، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے ہرگز نہ ڈھائیں گے۔ آپ نے یہ شرط منظور کر لی اور ایک نوشتہ لکھ دیا اور عثمان بن ابی العاص ثقفی کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور دین و قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وفد کے ارکان ہر روز صبح خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تھے، لیکن عثمان بن ابی العاص کو اپنے ڈیرے پر چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے جب وفد واپس آ کر دوپہر میں قیلولہ کرتا تو حضرت عثمان بن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی تعلیم دریافت کرتے، اور جب آپ کو استراحت فرماتے ہوئے پاتے تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے جاتے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی گورنری بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت صدیقی میں ارتداد کی لہر چلی اور ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے مخاطب کر کے کہا، ثقیف کے لوگوں، تم سب سے اخیر میں اسلام لائے ہو، اس لیے سب سے پہلے مرتد نہ ہو۔ یہ سن کر لوگ ارتداد سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ بہرحال وفد نے اپنی قوم میں واپس آ کر اصل حقیقت چھپائے رکھی اور قوم کے سامنے لڑائی اور مار دھاڑ کا ہوا کھڑا کیا اور حزن و غم کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام قبول کر لیں اور زنا، شراب اور سود چھوڑ دیں، ورنہ سخت لڑائی کی جائے گی۔ یہ سن کر پہلے تو ثقیف پر نخوت جاہلیہ غالب آئی اور وہ 2-3 روز تک لڑائی ہی کی بات سوچتے رہے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے گزارش کی کہ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جائیں اور آپ کے مطالبات تسلیم کر لیں۔ اس مرحلے پر پہنچ کر وفد نے اصل حقیقت ظاہر کی اور جن باتوں پر مصالحت ہو چکی تھی ان کا اظہار کیا۔ ثقیف نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات کو ڈھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں چند صحابہ کی ایک ذرا سی نفری روانہ فرمائی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کھڑے ہو کر گرز اٹھایا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، واللہ میں ذرا آپ لوگوں کو ثقیف پر ہنساؤں گا۔ اس کے بعد لات پر گرز مار کر خود ہی گر پڑے اور ایڑیاں پٹکنے لگے۔ یہ بناوٹی منظر دیکھ کر اہل طائف پر ہول طاری ہو گیا، کہنے لگے اللہ مغیرہ کو ہلاک کرے، اسے دیوی نے مار ڈالا۔ اتنے میں حضرت مغیرہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تمہارا برا کرے، یہ تو پتھر اور مٹی کا تماشا ہے۔ پھر انہوں نے دروازے پر ضرب لگائی اور اسے توڑ دیا۔ اس کے بعد سب سے اونچی دیوار پر چڑھے اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی چڑھے، پھر اسے ڈھاتے ڈھاتے زمین کے برابر کر دیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا زیور اور لباس نکال لیا۔ یہ دیکھ کر ثقیف دم بخود رہ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زیور اور لباس لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ واپس ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا اور نبی کی نصرت اور دین کے اعزاز پر اللہ کی حمد کی۔ شاہان یمن کا خط۔ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد شاہان حمیر یعنی حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور رعین حمدان اور معافر کے سربراہ نعمان بن قیل کا خط آیا۔ نامہ بر مالک بن مرہ رہاوی تھا اور نامہ بر مالک بن مرہ رہاوی تھا۔ ان بادشاہوں نے اپنے اسلام لانے اور شرک و اہل شرک سے علیحدگی اختیار کرنے کی اطلاع دے کر اسے بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک جوابی خط لکھ کر واضح فرمایا کہ اہل ایمان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آپ نے اس خط میں معاہدین کے لیے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول کا ذمہ بھی دیا تھا، بشرطے کہ وہ مقررہ جزیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ صحابہ کو یمن روانہ فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔
وفد ہمدان۔ یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ کر جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرما دیا، اور مالک بن نمط کو ان کا امیر مقرر کیا، اور ان کی قوم کے جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کا گورنر بنایا، اور باقی لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیج دیا۔ وہ 6 مہینے مقیم رہ کر دعوت دیتے رہے، لیکن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ وہ خالد کو واپس بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبیلہ ہمدان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی، تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی بشارت بھیجی۔ آپ نے خط پڑھا تو سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھا کر فرمایا ہمدان پر سلام، ہمدان پر سلام۔ وفد بنی فزارہ، یہ وفد 9 ہجری میں تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا۔ اس میں 10 سے کچھ زیادہ افراد تھے اور سب کے سب اسلام لا چکے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے علاقے کی قحط سالی کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اپنے ملک اور اپنے چوپایوں کو سیراب کر اپنی رحمت پھیلا، اپنے مردہ شہر کو زندہ کر۔ اے اللہ، ہم پر ایسی بارش برسا جو ہماری فریاد رسی کر دے، راحت پہنچا دے، خوشگوار ہو، پھیلی ہوئی ہو، ہماگیر ہو، جلد آئے، دیر نہ کرے، نفع بخش ہو، نقصان رسا نہ ہو۔ اے اللہ، رحمت کی بارش، عذاب کی بارش نہیں، اور نہ دہانے والی، نہ غرق کرنے والی اور نہ مٹانے والی بارش۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ وفد نجران، مکے سے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک بڑا علاقہ تھا جو 73 بستیوں پر مشتمل تھا۔ تیز رفتار سوار ایک دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا۔ اس علاقے میں 1 لاکھ مردان جنگی تھے جو سب کے سب عیسائی مذہب کے پیرو تھے۔ نجران کا وفد 9 ہجری میں آیا۔ یہ 60 افراد پر مشتمل تھا۔ 24 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی و سرکردگی حاصل تھی۔ ایک عاقب جس کا ذمہ امارت و حکومت کا کام تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا۔ دوسرا سید جو ثقافی اور سیاسی امور کا نگراں تھا، اس کا نام ایہم یا شرحبیل تھا۔ تیسرا اسقف لاٹ پادری جو دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ وفد نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر آپ نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کے آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز دن بھر توقف کیا، یہاں تک کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس کے بارے میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعنت ٹھہرائیں
جھوٹوں پر۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے قول سے آگاہ کیا، اور اس کے بعد دن بھر انہیں غور و فکر کے لیے آزاد چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی، درحال کہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سمیت ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف لائے۔ پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چل رہی تھی۔ جب وفد نے دیکھا کہ آپ واقعی بالکل تیار ہیں تو تنہائی میں جا کر مشورہ کیا۔ عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے ملاعنت کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی، روئے زمین پر ہمارا ایک بال اور ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنے بارے میں حکم بنایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا اور 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحت فرمائی۔ 1000 ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں، اور طے کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ اس کے عوض آپ نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی مرحمت فرمائی۔ اس سلسلے میں آپ نے انہیں ایک باقاعدہ نوشتہ لکھ دیا۔ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ان کے ہاں ایک امین امانت دار آدمی روانہ فرمائیں۔ اس پر آپ نے صلح کا مال وصول کرنے کے لیے اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیہ لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور معلوم ہے کہ صدقہ تو مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ وفد بنی حنیفہ، یہ وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا۔ اس میں مسیلمہ کذاب سمیت 17 آدمی تھے۔ مسیلمہ کا سلسلہ نسب یہ ہے، مسیلمہ بن ثمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث۔ یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبوی میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ البتہ مسیلمہ کذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ تمام روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ، تکبر اور عمارت کی ہوس کا اظہار کیا، اور وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولاً اور فعلاً اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعہ اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں پڑا تو آپ نے اپنی فراست سے تاڑ لیا کہ اس کے اندر شر ہے۔ اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گرا اور رنجدہ محسوس ہوئے، چنانچہ آپ کو وحی کی گئی اور ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے اکڑ اور انکار کا اظہار کیا، وہ کہتا تھا کہ اگر محمد نے کاروباری حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ کے ہمراہ آپ کے خطیب حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے۔ مسیلمہ اپنے ساتھیوں کے درمیان موجود تھا۔ آپ اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن اپنے بعد آپ اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں۔ آپ نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو تمہیں یہ بھی نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ خدا کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے وہ خواب دکھلایا گیا ہے جو دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس ہیں
جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ واپس چلے آئے۔ بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسیلمہ کذاب یمامہ واپس جا کر پہلے تو اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سجع گڑھنے لگا، اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دی، اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شہادت بھی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کی پیروکار و ہم آواز بن گئی، نتیجتاً اس کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا، اس کی اتنی قدر و منزلت ہوئی کہ اسے یمامہ کا رحمان کہا جانے لگا۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے ہے اور آدھی قریش کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواحہ اور ابن اسال مسیلمہ کے قاصد بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسیلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ربیع الاول 12 ہجری میں یہ بعہد خلافت صدیقی یمامہ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اس کا قاتل وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک مدعی نبوت تو یہ تھا جس کا یہ انجام ہوا۔ ایک دوسرا مدعی نبوت اسود عنسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے حضرت فیروز نے قتل کیا تھا۔ پھر آپ کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا۔ اس کے بعد یمن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ خبر آئی۔ وفد بنی عامر بن صعصع، اس وفد میں دشمن خدا عامر بن طفیل، حضرت لبید کا اخیافی بھائی اربد بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب اپنی قوم کے سربر آوردہ اور شیطان تھے۔ عامر بن طفیل وہی شخص ہے جس نے بیر معونہ پر 70 صحابہ کرام کو شہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور اربد نے باہم سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیں گے۔ چنانچہ جب یہ وفد مدینہ پہنچا تو عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی، اور اربد گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچا اور ایک بالش تلوار میان سے باہر نکال لی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا۔ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ واپسی پر اللہ نے اربد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی، جس سے اربد جل مرا۔ ادھر عامر ایک سلولیہ عورت کے ہاں اترا اور اسی دوران اس کی گردن میں گلٹی نکل آئی۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا مر گیا کہ اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی ایک سلولیہ عورت کے گھر میں موت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے، آپ کے لیے وادی کے باشندے ہوں اور میرے لیے آبادی کے، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں، ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ اس کے بعد وہ ایک عورت کے گھر میں طاعون کا شکار ہو گیا، جس پر اس نے فرط غم سے کہا، کیا اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی، اور وہ بھی اپنی بنی فلاں کی ایک عورت کے گھر میں، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ پھر وہ سوار ہوا اور اپنے گھوڑے ہی پر مر گیا۔ وفد تجیب، یہ وفد اپنی قوم کے صدقات کو جو فقراء سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینہ آیا۔ وفد میں 13 آدمی تھے جو قرآن و سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی تو آپ نے وہ باتیں انہیں لکھ دیں۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا۔ نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، خدا کی قسم مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں لائی ہے کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ وہ مجھے اپنی بخشش و رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دیں۔ آپ نے اس کے لیے یہ دعا فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا۔
اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو واضح و نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی۔ پھر اہل وفد نے حجۃ الوداع 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کی۔ وفد طی، اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شاہ سوار زید الخیل بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا، مگر اس کے برعکس زید الخیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی اور آپ نے ان کا نام زید الخیر رکھ دیا۔ اس طرح 9 ہجری اور 10 ہجری میں پے در پہ وفود آئے۔ اہل سیر نے یمن، ازد، قزاعہ کے بنی سعد، حذیل، بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بحرہ، خولان، محارب، بنی حارث بن کعب، غامد، بنی منتفق، سلامان، بنی عیس، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، ذی مرہ، غسان، بنی عیش اور نخا کے وفود کا تذکرہ کیا ہے۔ نخا کا وفد آخری وفد تھا جو محرم 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد 9 اور 10 ہجری میں ہوئی تھی، صرف بعض وفود 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے۔ ان وفود کی پے در پہ آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینے کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سپر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہیں تھا۔ البتہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی متابعت میں مسلمان ہو گئے تھے، ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے اور ابھی اسلامی تعلیمات سے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدودها انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ترجمہ: اعراب بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جانے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہیں پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے اور ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور بعض اعراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے۔ دعوت کی کامیابی اور اثرات کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔ اب ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں، لیکن اس تذکرے کے لیے رہبر قلم یعنی زبان کو آگے بڑھانے سے چلانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے، زبان کو چلانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ٹھہر کر آپ کی اس جلیل الشان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالیں جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، اور جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے۔ پھر کیا تھا، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھے پر اس روئے زمین کی سب سے بڑی امانت کا بار گراں اٹھائے، مسلسل کھڑے رہے، یعنی ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ، اور مختلف میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ۔ آپ نے اس انسانی ضمیر کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگ و تاز کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام و تصورات کے اندر غرق تھا، جسے زمین اور اس کی گوناگوں کشش کے بار نے بوجھ کر رکھا تھا، جو شہوات کی بیڑیوں اور فندوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کرام کی صورت میں جاہلیت اور حیات عرضی کے تہ در تہ بوجھ سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا معرکہ، بلکہ معرکوں پر معرکے شروع کر دیے، یعنی دعوت الہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے، اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے، مٹی کے اندر جڑ پکڑنے، فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نمو گاہ ہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے، ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہم معرکہ آرائیاں شروع کی۔ اور ابھی آپ جزیرۃ العرب کے معرکوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوچنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر ان تمام کارروائیوں کے دوران ابھی پہلا معرکہ یعنی ضمیر کا معرکہ ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ دائمی معرکہ ہے، اس میں شیطان سے مقابلہ ہے، اور وہ انسانی ضمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لہجے کے لیے ڈھیلا نہیں پڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم معرکوں میں مصروف تھے۔ دنیا آپ کے قدموں پر ڈھیر تھی، مگر آپ تنگی و ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے۔ اہل ایمان آپ کی گرد گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے، مگر آپ جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے۔ مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ تھا، مگر ان سب پر آپ نے صبر جمیل اختیار کر رکھا تھا۔ رات میں قیام فرماتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اس کے قرآن کو ٹھہر کر قرأت کرتے تھے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور پہم معرکہ آرائی میں 20 برس سے اوپر گزار دیے، اور اس دوران آپ کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے فارغ غافل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں۔ سارا جزیرۃ العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا، اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا، بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں، یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا۔ توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی، اور ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود اذانوں سے لرزنے لگا، اور اس کی پنہائیوں کو اللہ اکبر کی صدائیں چیرنے لگیں۔ قرہ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے۔ بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے، انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا۔ اب نہ کوئی قاہر ہے، نہ مقہور، نہ مالک ہے، نہ مملوک، نہ حاکم ہے، نہ محکوم، نہ ظالم ہے، نہ مظلوم، بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ اب عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں،
برتری کا معیار صرف تقوی ہے، ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت، انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا۔ نوع انسانی کو دنیاوی مسائل اور اخروی معاملات میں سعادت کی راہ مل گئی۔ بالفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی، روئے زمین متغیر ہو گیا اور تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کا انداز بدل گئے۔ اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہلیت کی کار فرمائی تھی، اس کا ضمیر متعفن تھا اور روح بدبو کر رہی تھی، قدریں اور پیمانے مختل تھے، ظلم اور غلامی کا دورہ تھا، فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تہوبالا کر رکھا تھا۔ اس پر کفر و گمراہی کے تاریک اور دبیس پردے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ آسمانی مذاہب و ادیان موجود تھے، مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور ضعف سرایت کر گیا تھا، اس کی گرفت ختم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے۔ جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو روح انسان کو وہم و خرافات، بندگی و غلامی، فساد و تعفن اور گندگی و انارکی سے نجات دلائی اور معاشرہ انسانی کو ظلم و طغیان، پراگندگی و بربادی، طبقاتی امتیازات، حکام کی استبداد و کاہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا اور دنیا کو عفت و نظافت، ایجادات و تعمیر، آزادی و تجدد، معرفت و یقین، وثوق و ایمان، عدالت و کرامت اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی، حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا۔ ان تبدیلیوں کے بدولت جزیرۃ العرب نے ایک ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی، اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان یگانے روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔